راجہ پرویز اشرف. شکریہ جناب اسپیکر. جناب اسپیکر، بجٹ ہر سال ایک معمول کی بات ہے اور ہر سال ہی پارلیمنٹ میں اس پہ بحث ہوتی ہے اور ایک طریقہ کار ہے کہ حکومتی لوگ اس کو ڈیفینڈ کرتے ہیں، اپوزیشن اس پہ تنقید کرتی ہے اور وہ تنقید جو ہے وہ برائے تعمیر ہوتی ہے، برائے اصلاح ہوتی ہے اور اچھائی اسی میں ہوتی ہے کہ جو اچھی تنقید ہو، اچھی تجاویز ہوں، اس کو پاکستان کے عوام کی بہتری میں، پاکستان کی بہتری میں اس بجٹ میں فراخ دلی کے ساتھ کارڈ کر لیا جائے. تو یہ ایک پارلیمانی طریقہ ہے. میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے بجٹ پہ بات کرنے کے لیے مجھے اجازت دی. جناب اسپیکر، میں کئی دنوں سے اس بجٹ کو جو اس اسمبلی میں پیش ہوا اس پر میں نے بڑا سوچ بچار کی، اس کو میں نے ہر طریقے سے دیکھنے کی کوشش کی اور مجھے ایک چیز جو حکومتی حلقوں کی طرف سے بارہا جس کا اظہار کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ ملک میں غیر معمولی حالات، اور میں اس سے مکمل اتفاق کرتا ہوں کہ ملک میں غیر معمولی حالات، کورونا کووڈ-19 کی وبا نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے اور کوئی ملک بھی ایسا نہیں شاید جس کو ہر قسم کے دباؤ کا، مشکلات کا اور چیلنجز کا سامنا نہ ہو. یہاں تک تو میں حکومت وقت سے 100% اتفاق کرتا ہوں. لیکن جناب والا، اسی لیے میں آج اعداد و شمار میں نہیں جاؤں، میں اس کے جو کس نے کتنا کس کے لیے رکھا اس میں بھی نہیں جاؤں. میں صرف موٹی موٹی 2-4 باتیں آپ کے سامنے اور ہاؤس کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا کہ جب غیر معمولی حالات ہیں، جب ہم حالت جنگ میں ہیں، ہمارے عوام کی زندگیوں کو خطرہ ہے، موت ان کا پیچھا کر رہی ہے، تو اس کے لیے ہم نے جو تیاری کرنی تھی، جو قوم کو تیار کرنا تھا، جو اس جنگ کو تیاری کے لیے ماحول بنانا تھا، کیا ہم اس میں کامیاب ہوئے یا نہیں؟ یہ بنیادی نقطہ ہے. ہو سکتا ہے اس میں اپوزیشن کی طرف سے بھی غلطیاں ہوں، ہماری بھی کوتاہیاں ہوں، لیکن یہ سوال بہرحال سب سے بڑا سوال ہے کہ اس جنگ کو لڑنے کے لیے، اس وبا کا مقابلہ کرنے کے لیے جس ماحول کی ضرورت تھی، کیا وہ ہم نے پیدا کیا؟ اور وہ ماحول پیدا کرنا بالکل اپوزیشن کی بھی کسی حد تک ذمہ داری ہے، لیکن سب سے بڑی ذمہ داری حکومت کے کندھوں پہ. جناب والا، مجھے بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جس ہم آہنگی کی ضرورت تھی، جس جذبے کی ضرورت تھی، جس ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑنے کی ضرورت تھی، جس طرح قوم کو حوصلہ دینے کی ضرورت تھی، قوم کو یکجا کرنے کی ضرورت تھی اور یکسوئی کے ساتھ اس وبا کا مقابلہ کرنے کی ضرورت تھی، شاید نہیں بلکہ یقیناً ہم وہ نہیں کر سکے. جناب اسپیکر، سب سے بڑا جو مسئلہ پیدا ہوا وہ اس وجہ سے، اور یہ کن باتوں پر ہم تفریق ہوتے رہے، کن باتوں پر ہم تقسیم ہوتے رہے، کن معاملات میں ہم ایک دوسرے سے دست و گریباں ہوتے رہے. آپ ایک جہاندیدہ شخص ہیں، ذرا ان کا مطالعہ کریں، ان کو دیکھیں تو صحیح. کیا وہ ایشوز ایسے تھے کہ آج ہم اس پر ایک دوسرے سے دست و گریباں ہو جائیں؟
آج ہم اپنے آپ کو کمزور کر لیں، آج ہم ایک پیج پر نہ ہوں، تو یہ بڑے دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ حکومت اپنی اس ذمہ داری سے عہدہ برا نہیں ہو سکی۔ اس کی کیا وجوہات ہیں، کوئی کس طرح ڈیفینڈ کرے گا، لیکن یہ میری آبزرویشن۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہم تذبذب کا شکار رہے، غیر یقینی کی کیفیت ہم نے قائم رکھی، انڈیسائسونیس، فیصلہ بر وقت فیصلہ کرنے کی صلاحیت ہم نہیں دکھا سکے۔ اب وہ کیا کہیں گے کہ کیوں نہیں ہوا ایسے، لیکن بہرحال روز اول سے یہی ہے کہ ہم نے اس کا مقابلہ کیسے کرنا ہے۔ بدقسمتی سے یہ مسئلہ بڑا گمبھیر ہو گیا، اس بیک ڈراپ میں یہ بجٹ آ رہا ہے، اور بجٹ جناب والا، کیا میں یہ پوچھ سکتا ہوں بجٹ بنانے والوں سے کہ اس بجٹ میں ڈائریکشن کیا ہے، پالیسی کیا ہے ہماری، اور کس بات پر یہ بجٹ فوکس ہے؟ جناب اسپیکر، یہ 3 بنیادی سوال ہیں جو کسی بھی بجٹ کے بارے میں پوچھے جاتے ہیں۔ اس کا بڑا باریکی سے مطالعہ کرنے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ یہ بس ایک کارروائی مکمل ہوئی، یہ بس یہ ایک آئینی ذمہ داری سمجھ کر ایک ڈنگ ٹپاؤ قسم کا معاملہ جو ہے وہ کیا گیا ہے، اور ہاؤس کے سامنے آ کر وہ دستاویز رکھ دیجیے کہ آپ کریں اس پر ڈسکس۔ جناب اسپیکر، آپ ملاحظہ فرمائیں کہ